میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست، اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے۔ 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ وَالتِّينِ، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، وَالتِّينِ، ابراہیم کے شہر کی قسم، وَالزَّيْتُونِ، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وَطُورِ سِينِينَ، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب کے شہر کی قسم۔ 4 بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے 3 سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین
سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے. ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے. میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے. اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے. جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے. تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے. بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے. یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے. تو آسیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں. جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے. جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے. جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے. اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے. ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ محبوب تیرے شہر کی قسم. یہ چار قسمیں اللہ اکبر چار قسمیں اٹھائی گئی. اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار قسمیں. اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے. خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا. لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے. ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے. ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا. جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے. لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے. انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، گناہوں کا وبال صرف تمہارے سر پر نہیں، جن کے ماں باپ جرائم کرتے ہیں ان کی نسلوں تک گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر مغل خاندانوں نے اپنی زندگی کو گزارا. وہ مغل جن کو خدا نے صدیوں تک حکومت کا انداز دیا، تیمور سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد یا جناب اورنگزیب ثانی تک کے، اللہ اکبر، یا جناب بہادر شاہ ظفر تک کے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اس میں نیک بادشاہ بھی ہوئے اور مجرم بھی ہوئے. لیکن سنو، جب اللہ نے مغلوں کو حکومت دی تو اکثر عیاش تھے مغل، اکثر عیاش تھے. ان کی عیاشیوں کا عالم یہ تھا، ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو بغل میں لے کر کے بیٹھا تھا،
اس داشتہ نے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا میری جان اے شہزادے، میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں؟ اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو، ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی، اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا؟ ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کی آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا، تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو۔ کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی ان کی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن 11ویں پشت میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشت کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو نسلوں کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں۔ موسم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے۔ میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے، سن لو، بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا۔ اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی، اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی، اطمینان کی زندگی گزارے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، اکثر مجرم تھے، اکثر عیاش تھے، اس طریقے کے کام انہوں نے کیے۔ بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے، مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو ماں باپ کا کیا اولاد کی آگے آتا ہے۔ پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا۔ دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے، تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے۔ جب تشت میں، خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے، تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں، تیری دولت تیری نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. راتوں کو رنگین کرنے کے لیے شراب کے اڈوں پہ ہم جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پلائے گا. اور اس سے پہلے قدرت ان پر اتنی پیاس مسلط کرے گی کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی. زبان باہر آئے گی سینے پر، وہ پیاس پیاس کہے گا. تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا پیپ، یہ کسی مولوی کا قول نہیں کہ تم اسے ہنس کر ٹال دو. یہ کسی لیڈر کی باتیں نہیں کہ شک کرو. یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. زبان ان کی، کلام خداوند قدوس کا. جہنم جس نے ایک گھونٹ، جو بوتلیں حلق کے نیچے اتارتے ان کا تو انجام ہی برا ہے. جس نے صرف ایک گھونٹ پیا. ہاں میرے دوست مجھے لے کر چلے گئے تھے، دوستوں نے نماز کی دعوت دی، کبھی نہیں آیا. دوستوں نے شراب کی دعوت دی، تو نے قبول کیسے کر لی؟ شراب پیشاب کی طرح نجس ہے. جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے. جتنی نجاست پیشاب کی ہے اتنی ہی نجاست شراب کی بھی ہے. اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا. اچھا مجھے حیرت ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب کے ایک گھونٹ پینے پر اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی؟ تو جب ہم نے لوگوں سے معلومات لی اور نفسیات کے حوالے سے پڑھا تو لوگوں نے بتایا کہ آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا. اگر وہ ایک دو بوتل پہلی مرتبہ میں پی لے تو وہ مر جائے گا. اس لیے لوگ شراب کی عادی ڈائریکٹ نہیں بنتے، پہلے شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دو گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پیتے پیتے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے. قربان میرے غیب دا نبی پر. لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. نادان تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میرے رسول آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کو بچانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. میرے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر کے سینے پہ لٹکے گی. وہ پیاس پیاس چلائے گا. اس وقت جہنمیوں کا بہتا ہوا پیپ، اللہ اکبر، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون. اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر ایک بدبودار رطوبت نکلے گی. وہ زانیوں کی شرمگاہ کی رطوبت اگر کسی کو پلائی جائے گی تو وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی. آج اگر ہم کسی سے کہیں نا کہ کسی کا پیشاب پی لے تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی دی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. 31ویں رات کو شراب کے اڈوں پہ جانے والوں، یہ تم نے کون سی روایت ایجاد کی ہے؟ کیا ہمارے پاس تہواروں کی کمی ہے جو تم نے ایک نیا تہوار نکال لیا؟ اور جس میں گناہ ہو وہ تہوار ہو ہی نہیں سکتا. وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کی رات ہے، وہ تمہاری قبر کی تاریکی کو بڑھانے والی رات ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے والی رات ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والی رات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے بغیر توبہ کی مر گیا تو جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون اور زانیوں کے
जहन्नम के अंदर डालने के बाद जो उनकी शर्मगाहों से रतूबत निकलेगी वो रतूबत उनको पिलाई जाएगी। जहन्नमी बिच्छुओं का जहर तो उसकी गर्मी से उनके चेहरे झड़ झड़ के गिरेंगे। वो कहेंगे ए फरिश्तों, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? उस वक्त फरिश्ते कहेंगे जालिम, क्या तूने शराब का एक घूंट दुनिया में नहीं पिया था? बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और तौबा किए बगैर मर गया होगा तो जैसे अल्लाह बुत परस्तों पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा वैसे शराबियों पर भी अल्लाह रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस रात यही तो होता है, शराब की बोतलें अल्लाह अकबर इस होटलों के अंदर पड़ी रहती है, लॉज लोग बुक करवाते हैं जिना के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस्लाम में तो जिना की इजाजत ही नहीं है। मेरा मजहब वो मुकद्दस मजहब है, हमारा मजहब वो मुकद्दस मजहब है कि हमारे यहाँ किसी औरत पर नजर डालने की भी इजाजत नहीं है। हमारे मजहब की पाकीज़गी का ये आलम है कि हम अपनी चचा की बेटी को भी बेपर्दा नहीं देख सकते, हम अपनी खाला की बेटी को भी बेपर्दा नहीं देख सकते। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत पर किसी की पहली नजर पड़ गई फौरन वो नीची कर ले। अगर वो टिकटिकी बांध कर किसी औरत को गलत नजर से देखता रहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताकत कहां से लाओगे, कुव्वत कहां से लाओगे? किस कदर तुम भोले हो या किस कदर तुम नादान हो, किस कदर नादानी कर रहे हो? अपनी जवानी पर इतरा कर कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे? कब तक मेरे अल्लाह को नाराज करोगे? ऐ मेरे नौजवान भाई, तू कितना भी ताकतवर है लेकिन तेरी कमजोरी का आलम यह है कि अगर एक मामूली सा तिनका अपनी आंख में चला जाता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाई मुझे बता, अगर तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी तेरे करीब बैठ करके प्यास काटती है तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर तेरी आंख में जाते हैं तो तेरी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ तो सही, जब हमारी आंखें प्यास के जर्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें मामूली से खड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें तिनके को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अरे ये प्यास, तिनका और खड़ा ये तो बाहर की चीजें हैं। अगर अपनी पलक का बाल टूटकर अपनी आंख में चला जाए तो हम तड़पने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है। ए औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, ए हुस्न के शैदाई, ए हुस्न के फिदाई, मुझे बता तो सही, जब तेरी आंखों के अंदर औरतों पे बदनजरी करने की बुनियाद पर, औरतों पे गंदी नजर डालने की बुनियाद पर, जब तेरी आंखों में अल्लाह के मासूम फरिश्ते आग की सलाखें डालेंगे, आग की सलाखें डालेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? ऐ मुसलमान, ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया की रंगरेलियां 2 दिन की है। ऐ मेरे नौजवान, तू अय्याशी के लिए नहीं आया। यहूद और नसारा और मुशरिकीन अगर ये जराइम करते हैं, उनके पास कुरान नहीं, उनके पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा तालीमात नहीं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन मुझे बता तो सही, तेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह अकबर। अपनी रात को रंगीन करने वाले, 31st नाइट मनाने वाले, कभी कब्र की पहली रात भी तो याद कर ले। कब्र की पहली रात तो जरूर आनी है। नरम नरम गद्दे पर किसी के हुस्न से लुत्फअंदोज होने वाले, नरम नरम गद्दों पर किसी के हुस्न में डूबने वाले, एक रात वो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात है। तेरी जवानी का तेरा खुमार उतार लिया जाएगा। अपने कपड़ों पे इतराने वालों, अपनी जवानी पर फूले न समाने वालों, गोरे गालों पर इतराने वालों, 31st नाइट को म्यूजिक पर थिरकने वालों, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा, ये दोस्तों का सर्कल न रहेगा, ये माल की फरावानी न रहेगी। अरे तुम्हारे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे और एक गमगीन कपड़ा जिसकी कीमत बहुत मामूली होगी, जिसे कफन कहते हैं,
وہ تمہارے جسم پہ لپیٹ دیا جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنی تقدیر کا مت بھول. بڑے بڑے بادشاہوں کے قیمتی کپڑے اتار کے انہیں کفن میں لپیٹ دیا گیا. جن کی عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن بادشاہوں نے دودھ سے نہانے کی عادت ڈالی، جن بادشاہوں نے روزانہ چندن مل کر کے اپنے آپ کو غسل سے دوچار کیا، ان بادشاہوں کو بھی کفن لپیٹا گیا. آپ کو بھی لپیٹا جائے گا، مجھے بھی. ذرا کبھی کسی لڑکی کے کو بستر پر اس سے لطف اندوز ہونے سے پہلے ذرا اپنی قبر کی پہلی رات بھی تم یاد کر. وہ ضرور آئے گا، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے تیری تقدیر کا مت بھول. کیا لے جائے گا تو؟ انگوٹھی نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تجھے ہلاک کر دیا. اپنی راتوں کو رنگین بنانے سے پہلے انٹرنیٹ پر رات کے 3-3 4-4 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لے. نہ جہاں کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی براتی ہے، نہ جہاں ماں ہے، نہ جہاں باپ ہے. ماں آنسو کو پوچھے گی دوپٹے سے لیکن ساتھ نہیں آئے گی. باپ روتے ہوئے جنازہ اٹھائے گا لیکن ساتھ نہیں آئے گا. وہ قبر کی رات کیسی ہوگی؟ پہلی رات جہاں کا دن بھی رات ہے، قبر کی دن بھی رات ہے، قبر کا دن بھی رات ہے. جہاں کا دن بھی رات ہے وہاں کی رات کتنی بھیانک ہے، جہاں کی رات کتنی پرخطر ہے. نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا علی جیسے لوگ قبروں کو دیکھ کر روتے تھے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں جو مولا کائنات کے شاگرد ہیں، مولا علی کے ساتھ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا. مولا نے قبر والوں کو سلام کیا، قبروں میں سے جواب آیا. مولا علی نے پوچھا اے قبر والوں کیسے ہو؟ ایک قبر سے جواب آیا علی پہلے آپ بتائیں کہ تم کیسے ہو، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہماری موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، میری بیوی، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے. انسان تو نے سب کو میرا میرا کہا لیکن کبھی تو نے اللہ کو میرا نہیں کہا. تو نے سب سے رشتے جوڑے، میرے اللہ سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا، میرے رسول سے تو نے رشتہ نہیں جوڑا. ہاں تو نے تو میوزک سے رشتہ جوڑا، اللہ کے گھر سے رشتہ نہیں جوڑا. تو نے تو انٹرنیٹ سے رشتہ جوڑا، تو نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا. تو نے تو دوست بنائے، تو نے تو آوارہ زانیوں کو، شرابیوں کو دوست بنایا. تو نے اللہ کے ولیوں کو دوست نہیں بنایا. تجھے ٹائم ملتا تھا تو تو رات کے 2-3 بجے تک آوارہ دوستوں کے ساتھ سیکسی باتیں کرتے بیٹھتا تھا، لڑکیوں کی رودات سنتے سناتے بیٹھتا تھا. لیکن تجھے مخدوم ماہیمی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہ تھا، تجھے بابا عبد الرحمن کی بارگاہ میں جانے کا ٹائم نہ تھا، تجھے غریب نواز کے قدموں میں بیٹھنے کا ٹائم نہ تھا. او نادان، تو ان آوارہ لوگوں کو دوست بنانے کی بجائے ولیوں کے ساتھ دوستی کرتا، کیونکہ ولیوں کی دوستی کا فائدہ قرآن نے بیان کیا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے تیرے سارے آوارہ اور مجرم دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے. اگر قیامت میں اگر تو نے ولیوں کو دوست بنایا ہوگا تو ولی تیرے کام آئیں گے. تو نے سب سے دوستی کی، اللہ والوں سے نہیں کی، بلکہ بڑھ کر کے تو نے تو ولیوں کو مٹی کا ڈھیر کہا، تو نے ولیوں کو توہین کی بے ادبی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہاں ہے مسلمان؟ تو بڑے بڑے تاجداروں سے چھین لیا گیا سب کچھ، قبروں میں ان کی ہڈیاں گھل گئی، تمہاری ہڈیاں بھی گھل جائے گی، تمہارا کفن بھی پرانا ہو جائے گا.
جس وقت مولا کائنات نے کہا قبر والو اپنا حال بتاؤ، تو ایک قبر سے آواز آئی علی تم بتاؤ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کی رپورٹ کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ مولا علی کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوہ عورتوں نے دوسروں کے ساتھ شادیاں کر لی، یہ تمہاری موت کے بعد تمہارے گھر کا حال ہے۔ جس مال کے اندر تم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تم نے خوب کمایا تھا، وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، کوئی تمہارا نام تک نہیں لیتا، اور تمہارے مال پہ وہ عیش کر رہے ہیں۔ جن اونچی اونچی عمارتوں کو تم نے بنایا تھا ان عمارتوں کے اندر تمہارے دشمن بس رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، اب تم ہی کچھ بتاؤ تم پر کیا بیتی۔ اب قبر سے غمگین آواز آتی ہے، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں علی کیا بتائیں، جب ہم تم سے جدا ہوئے اور قبر میں رکھے گئے تو سب سے پہلے ہمارا کفن پھٹ کر پرانا ہو گیا، ہمارے کپڑوں کو تھوڑی سی مٹی کا داغ لگ جائے یا چائے کا داغ لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تیرا پورا کفن مٹی کی غذا ہوگا۔ علی یہ مرتضیٰ سے میت کہتی ہے علی ہمارا کفن پرانا ہو گیا، ہم سب پر ایک وہ وقت آنے والا ہے جب کفن پرانا ہوگا۔ کتنی بے وفا ہے دنیا، ہم جب کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو 4 دکان تلاش کر کے قیمتی لباس خریدتے ہیں، لیکن ہماری موت کے بعد جو کفن خریدا جاتا ہے بہت معمولی قیمت کا ہوتا ہے، اور اگر لوگ قیمتی قیمت کا کفن دے بھی دے تو اس نے رہنا کب تک ہے، اس نے رہنا کب تک ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اماں عائشہ کو وصیت کی تھی عائشہ مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کرنا، تو اماں عائشہ نے کہا تھا ابا جان کہ ہم اس لائق بھی نہیں کہ آپ کو نیا کفن دیں۔ فرمایا بیٹی اگر رب راضی ہے تو اس سے بہتر مجھے وہ عطا کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو تم کتنا بھی قیمتی دو گے تو چھین لیا جائے گا۔ حالانکہ یہ قوم کی عبرت کے لیے تھا، ورنہ صدیق کی صداقت پر قرآن ناطق ہے۔ اگر لوگ قیمتی کفن دے بھی دے کب تک رہے گا، کب تک؟ اس میت سے قبر سے آواز آئی علی سب سے پہلے ہمارا کفن پرانا ہو کر پھٹ گیا۔ علی جن آنکھوں پہ ناز کرتے تھے وہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہیں، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہیں۔ جن خوبصورت گالوں پر اتراتے تھے ان گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ علی ہمارا پیٹ پھٹ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے، اس میں اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اللہ اگر کوئی اور بھی عذاب ہمیں نہ دے، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مولا علی یہ سن کر کے خوب روئے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں روتے روتے مولا علی کی روح نہ نکل جائیں، میں اس طرح ڈرنے لگا۔ اے مسلمانوں جب گناہ کے اڈوں پہ جاؤ تو اس وقت قبر کی پہلی رات بھی یاد کر لو، ایک وقت تو آنا ہے قبر کی پہلی رات آئے گی، خدا کے لیے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ نے زندگی 31 منانے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی شراب کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی گناہوں کے اڈوں کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے مال پہ عیاشی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تھوڑی سی زندگی پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے، اچھے عمل کے لیے آئے ہو۔ دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو دیکھتے دیکھتے ہم بھی 31 منانے لگے، اور وہ رات شراب کی اور زنا کی رات۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے، جو زنا کے شوقین ہیں
ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے، ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا، ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرأت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی، اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بد نظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کتنا باغیرت ہے جوان تو، تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے، تیری بیٹیاں بچ جائے گی۔ اگر تو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے، تیری بہن بچ جائے گی۔ ورنہ اگر تو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی آبرو بھی نہ بچے گی۔ میرے آقا فرماتے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ ایک عالم نے ایک بادشاہ کو یہ حدیث پڑھ کر سنائی، کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا مولوی صاحب یہ حدیث نہیں ہوگی، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس سے، یہ حدیث نہیں ہوگی، اور حدیث تو ہو کر رہے گی۔ بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ لوگ ہیں، ہماری بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ ہماری بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمت کون کرے گا؟ اس عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ حدیث ہے میں نے پڑھی ہے کتاب میں، اب اس حدیث کی صداقت کو تو اس بادشاہ پہ ظاہر کر دے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی، محل میں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا ابا جان میں بازار سے گزر رہی تھی، کسی ایک لڑکے نے مجھے پکڑا اور میرے گالوں پر اس نے اپنے گال رکھ دیے۔ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی جا۔ جب وہ چلی گئی تو بادشاہ نے اس عالم سے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہا کیوں؟ تھوڑی دیر تو پہلے تم بڑی باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی پاک دامنی سے گزاری، لیکن ایک مرتبہ مجھ پہ شیطان نے غلبہ کیا اور میں زنا کے لیے گیا، لیکن زنا کے لیے گیا ایک عورت کے گالوں پہ گال رکھا، لیکن مجھے ڈر لگی فوراً میں ہٹ گیا، تو جتنا زنا میں نے کیا تھا اتنا میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں پر ایک عبرت کی بات بتاؤں، جو زنا نہیں کرتے ان کی بیٹیوں کی آبرو اللہ بچاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک واقعہ لکھا جسے آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا، 5 بیٹیوں کا باپ تھا، وہ 5 بیٹیوں کا باپ بوڑھا ہو گیا، نماز کا پابند، عبادت کا پابند، تقوی پرہیزگاری میں پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا۔ بستر پہ پڑ گیا، ماں بھی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں اس قدر تنگ آ گئی، کسی کے گھر جاتی ہے، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، ماں باپ کا علاج کرتی ہے۔ ایک دن بڑی بیٹی کو خیال آیا کہ کب تک یہ غربت، یہ تکلیف، یہ مصیبت، اس سے نکلنا ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے نکلنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مال آنے کا بس ایک ذریعہ ہے کہ حرام کام کرو۔ ایک کام کرتے ہیں، جہاں شہر کی فاحشہ عورتیں بیٹھتی ہے وہیں چل کر کے میں بھی بیٹھوں گی، جب کوئی آئے گا قیمت طے ہوگی، آبرو بیچ کر دولت کما لیں گے۔ آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہے، درد دل کے ساتھ کہوں اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ لوجوں میں
किसी की बेटियां बिक रही है तो वो मुसलमानों की बेटियां। कुछ तो नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे गुनाह कर रही है, लेकिन अक्सर मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते अब इस मंजिल पर पहुंच गई कि उन्होंने अपनी आबरू बेचना शुरू कर दिया है। काश कि मेरी कौम के लोग अपनी बेटी की मंगनी में 3-3 और 5-5 लाख रुपए खर्च करने की बजाय उन गरीब की बेटियों की आबरू को बेचने से बचा लेते। कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि मुस्लिम बेटियां बिक रही है, उनकी आबरू बिक रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी उम्मत है, दुनिया का हर मुसलमान है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, इससे बड़ी इबादत यह है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी की आबरू को बिकने से बचा लो, किसी की आबरू को तहफ्फुज दे दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो लड़की के बारे में बुजुर्ग लिखते हैं कि वो लड़की निकली बाप को ये कहकर मैं अभी आती हूं, और आने के बाद जब वो निकली है तो रात देर गए, वो शाम को रात देर गए जब वो लौटी, शाम को निकली थी, रात देर गए जब वो लौटी तो लौटने के बाद वो बाप के पास बैठ करके और माँ के पास कदमों पे बैठकर बहुत रोई। खाली हाथ गई थी, खाली हाथ वापस आ गई। बाप ने कहा बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? माँ ने कहा बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? उस वक्त उस लड़की ने कहा पहले आप लोग मुझे माफ करें फिर बात बताऊंगी। उस वक्त माँ बाप ने कहा बेटी हमने तुझे माफ किया, गलती क्या हुई? कहा गलती करने गई थी लेकिन हुई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते बहनों को फाका कशी करते हुए देखते देखते मेरे दिल के जज्बात उभरे और मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को फाके से बचाऊंगी, मैं अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। हूं बेटी कोई कारोबार नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि जहां शहर की औबाश और फाहिशा औरतें जिना का अड्डा सजा कर बैठती है, मैं भी वहां जाकर बैठ जाऊंगी। जब कोई आएगा मजबूत सौदा करूंगी और आबरू बेचकर अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। लेकिन अब्बा जब मैं बन संवर कर वहां जाकर के बैठी तो मेरी जैसी हसीन वहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन जो भी मेरे सामने आता खुदा जाने क्या होता, उसकी नजरें झुक जाती, वो मेरी तरफ नहीं देखता और मेरे बाजू की औरतों की तरफ बढ़ जाता, उनके साथ सौदे करता, उन्हें लेकर के चला जाता। मैं शाम से लेकर रात देर तक बैठी रही, वो बाजार चलता रहा, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं आया। जो मेरे सामने आया नजरें झुक गई, आगे चला गया। बाप ने आंसू पोंछते हुए कहा बेटी अगर 1000 दिन तक भी तू वहां बैठती तो तुझको कोई नहीं छूता, इसलिए कि तेरे बाप ने आज तक के किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। और मेरे नबी का फरमान हक है, कमा तदीन सुदान, जब हमने किसी को नजर भर के नहीं देखा तो हमारी बेटी कैसे देखी जाएगी? जब हमने लोगों को तहफ्फुज़ फराहम किया। अपनी बेटियों की आबरू का सौदा मत करो। अगर तुम किसी की बेटी की इज्जत को तहफ्फुज दोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों की इज्जत को तहफ्फुज अता फरमाएगा। और अगर तुमने किसी की बेटी की इज्जत को तार तार किया, बहुत जल्द इस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। हर कर्ज अपनी मर्जी से देते हो, जिना वो कर्ज है जो अपनी मर्जी से नहीं, वो खुद ब खुद अदा हो जाता है। अब अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बेटियों की मोहब्बत है, खुदा के लिए पाक दामन हो जाओ। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, जो हो चुका सो हो चुका। अब गया वक्त हाथ नहीं आता,
لیکن اللہ نے راستے دیے ہیں، اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا۔